بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ سورج یا چاند کا گرہن لگ جانا یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم نشانیوں میں سے ہے۔ انہیں کسوف یا خسوف کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ الاسراء میں فرماتے ہیں وما نرسل بالآیات الا تخویفا، کہ ہم اپنی نشانیاں لوگوں کو ڈرانے کے لیے، ان میں خوف پیدا کرنے کے لیے ہی بھیجتے ہیں۔ صحیح بخاری میں سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، کہ سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں۔ لا ينکسفان لموت احد، یہ کسی کی موت کی وجہ سے گرہن نہیں لگتا ان پر، ولکن اللہ تعالیٰ یخوف بہما عبادہ، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے اپنے بندوں کو خوف دلاتے ہیں، ان کو ڈراتے ہیں۔ تو گویا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم نشانیوں میں سے ہے جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں اور انہیں ان کے ذریعے سے خوف دلاتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں اور اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ آئیں۔ یہاں پر یہ بات ذکر کرنا بھی مناسب ہوگا کہ سورج گرہن یا چاند گرہن کے جو اوقات ہیں یہ معلوم ہوتے ہیں۔ بس اوقات لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اگر کسی نے ان کے متعلق پہلے سے بتا دیا، کوئی پہلے سے پیشین گوئی کر دی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی علم غیب کی بات اس نے نکال دی ہے جو کسی کو معلوم نہیں تھی۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ سورج گرہن اور چاند گرہن کے جو اوقات ہیں اور یہ جو ان کی مقدار ہے یہ معلوم ہوتی ہے کہ کس وقت سورج یا چاند گرہن جو ہے وہ لگے گا، اس کی منازل کے علم کے ساتھ۔ یعنی جس طرح سے دن اور رات کا ہمیں پتہ ہے کہ دن کے بعد رات آئے گی، پھر اس کے بعد رات کے بعد پھر دوبارہ سے سورج آئے گا، تو اس طرح سے یہ جو سلسلہ چل رہا ہے، اسی طرح کب سورج کے سامنے چاند آ جائے گا اور کب چاند جو ہے اور وہ سورج کے سامنے آئے گا، یا کس وقت زمین ان کے درمیان ہوگی، وغیرہ وغیرہ، یہ جو ساری منازل ہیں یہ معلوم ہوتی ہیں۔ جیسا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں الکسوف والخسوف لہما اوقات مقدرہ، کہ یہ جو کسوف اور خسوف ہے، سورج گرہن ہے یا چاند گرہن ہے، ان کے اوقات مقدر اور معلوم ہوتے ہیں۔ کمال طلوع الہلال وقت مقدر، جس طرح چاند کے نکلنے کا جو وقت ہے وہ معلوم ہوتا ہے۔ وذلک ما اجرى اللہ عادتہ باللیل والنہار والشتاء والصیف، اور یہ اسی میں سے ہے جو اللہ تعالیٰ نے چاند کی عادت کو مقرر کیا ہے دن اور رات میں، جو اس کا دن اور رات میں آنا جانا ہے، اور اسی طرح جو اس کا گرمی اور سردی میں ایک خاص چکر ہے۔ تو بہرحال سورج گرہن یا چاند گرہن اس کی منازل معلوم ہوتی ہیں، اور اس کے جو ظاہری اسباب ہیں بس اوقات ہمیں وہ بھی نظر آتے ہیں کہ فلاں وجہ سے سورج گرہن لگتا ہے یا فلاں وجہ سے چاند گرہن لگتا ہے۔ ان ظاہری اور حسی اسباب کے ساتھ مسلمان کے سامنے یہ بات بالکل واضح ہے کہ ان حسی اور ظاہری اسباب کو بھی پیدا کرنے والے اور ان اسباب کی بنیاد پر اس تبدیلی کو رونما کرنے والی ذات بھی اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان مواقع پر اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع یہ بہت زیادہ ہو جایا کرتا تھا، اور ان کے باقاعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اعمال بتائے ہیں کہ جب ایسی صورت پیدا ہو تو آپ نے کون سے اعمال کرنے ہیں۔ ان اعمال میں سے کچھ کا ہم ذکر کرتے ہیں۔ ایک تو سب سے بڑا عمل سورج یا چاند گرہن کا وہ نماز ادا کرنا ہے۔ سورج گرہن کی اور چاند گرہن کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادا کیا کرتے تھے، جس کا طریقہ معروف ہے، معلوم ہے کہ 2 رکعت ادا کی جائیں گی، اور ہر رکعت میں 2 قیام اور 2 رکوع ہوں گے، اور باقی نماز اسی طرح ہوگی۔ اس کے علاوہ اس وقت میں مشروع اعمال میں سے ایک دعا بھی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اور اللہ تعالیٰ سے التجائیں کرے، جیسے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ، جب آپ سورج گرہن یا چاند گرہن دیکھیں فَادْعُوا اللَّهَ، تو اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں۔ اور اسی طرح سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے، اس میں الفاظ یہ ہیں کہ فَافْزَعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَدُعَائِهِ، جب آپ اس حالت میں سورج یا چاند کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف لوٹیں، اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف آپ چلے آئیں اور اس سے دعائیں کریں۔ تو یہ ایک عمل ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا۔ دوسرا یہ کہ تکبیر کہنا، اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو بیان کرنا،
یہ بھی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مذکورہ حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَكَبِّرُوا، اور آپ تکبیر کہیں، اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو بیان کریں۔ اسی طرح اس موقع پر صدقہ کرنا یہ بھی مشروع ہے۔ اسی حدیث میں ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا والی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَتَصَدَّقُوا، اور آپ اس موقع پر صدقہ بھی کریں۔ اور اسی طرح سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں واستغفار ہی کے الفاظ بھی ہیں کہ اس موقع پر استغفار کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ اسی طرح سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث جو صحیح بخاری میں ہے، اس میں وہ بیان کرتی ہیں لقد امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالعتاقۃ فی کسوف الشمس، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج گرہن کے موقع پر غلاموں کو آزاد کرنے کا حکم دیا۔ تو گویا کہ یہ بھی ایک نیکی کا جو عمل ہے، غلاموں کو آزاد کرنا، اور اسی طرح جو فقیر اور مسکین لوگ ہیں ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا، یہ بھی سورج گرہن اور چاند گرہن کے اعمال میں شامل چیزیں ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اس موقع پر ایک تو نماز پڑھی جائے جو مسنون ہے، اور اسی طرح دعا کی جائے، استغفار کیا جائے، صدقہ کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور تکبیرات کو بیان کیا جائے، اور اسی طرح نیکی کے، اللہ تعالیٰ کے قرب کے جو دیگر اعمال ہیں ان کو بھی سر انجام دیا جائے۔ یہاں پر یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ لوگوں کے ہاں بہت زیادہ باتیں اور توہمات پائے جاتے ہیں کہ اگر سورج گرہن ہو تو یہ نہیں کرنا چاہیے، اور اسی طرح چاند گرہن ہو تو ایسے نہیں کرنا چاہیے، یا بالخصوص فلاں عورتوں کو جو اس حالت میں ہوں ان کو یہ کام نہیں کرنے چاہیے، یا انہیں ننگے پاؤں چلنا چاہیے، یا فلاں چیز اپنے پاس رکھنی چاہیے۔ یہ ساری فضول اور توہم پرستی کی باتیں ہیں جن کی کوئی اصلیت نہیں ہے، شریعت میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ البتہ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اگر واقعی تجربے سے یا کسی دانا حکیم سے یا میڈیکلی ڈاکٹرز کے تجربے سے یہ بات کوئی ثابت ہو کہ سورج گرہن یا چاند گرہن میں نکلنے سے فلاں بیماری کا خدشہ ہے، یا فلاں بیماری والے کے لیے کوئی مسئلے کا باعث بن جاتا ہے، تو اس تجربے پر یا اس پرہیز پر عمل کیا جا سکتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو بچانے کے لیے جب یقینی نقصان ہو یا تجربے سے یہ بات ثابت ہو چکی ہو یا میڈیکلی کوئی ایسی بات ثابت ہو، تو ایسی صورت میں پھر انسان پرہیز کر سکتا ہے۔ لیکن یہ جو فضولیات لوگوں میں معروف ہیں کہ فلاں کام نہیں کرنا، اور فلاں حالت میں اگر عورت ہو تو اسے ایسے کرنا ہے، یہ ساری غیر شرعی چیزیں ہیں جن کی شریعت میں کوئی پابندی نہیں ہے اور نہ ہی ان کا کوئی نقصان ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔